نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں میں فکری، تربیتی اور روحانی کورس کے نام سے چند گزارشات نماز تراویح کے بعد اہل اسلام بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو راہ سلوک کا مسافر سمجھتے ہیں اور اپنی تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی اور اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں یہاں کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کا وضو عطا فرمائے، نیتوں اور ارادوں کو پاکیزگی نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی ساری برکات اور اس کے ثمرات اور اس کی روحانیت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کے احسانات کا تصور کرتے ہیں، جب وہ اپنے رب کے بے پایہ کرم کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے مالک سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک سے اس قدر زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ ان سب تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی طلب سے آگاہ ہے، اپنے بندوں کی پیاس کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں اس کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے سے مالک پوری طرح نہ صرف آگاہ ہے بلکہ اپنے کرم سے اس کی تسکین بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے راستے ہمیں عطا فرمائے جو رب کریم کی محبت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور اس کی محبت کی لذت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو بڑھائیں تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو، مختلف
مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگی، طوفان اور آندیاں آنے لگیں تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا، تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔
تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب، وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے، اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا، جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور، تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام، کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ Islam is my deen.